سال 2021 انسانیت اب تقریباً ہر بر اعظم پر پھیلی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اپنے پہلے عارضی قدم ہمارے سیارے سے آگے بھی بڑھا چکی ہے۔ Bypass across the board, Scooter, no action. Houston now controlling Atlantis on its way. عالمی آبادی 7.8 بلین کے قریب ہے۔ یہ تعداد اس صدی کے آخر تک دگنی ہو سکتی ہے۔ دنیا کے نصف سے زیادہ لوگ اب شہروں یا اسی طرح کے شہری ماحول میں رہتے ہیں۔ پیچیدہ درجہ بندیوں میں بندھے وہ زندہ رہنے کے لیے زراعت اور وسیع بیوروکریسی پر انحصار کرتے ہیں۔ انسانی ترقی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ جو آج اس دنیا میں موجود ہے، یہ حاصل کرنے کے لیے انسان نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال کی مسافت طے کی ہے۔ بے شمار تہذیبوں کے دامن میں پھلتا پھولتا انسان آج اپنے ہی آپ سے آگے نکلنے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ تہذیب ایک پیچیدہ انسانی معاشرے کو کہتے ہیں جو عام طور پر مختلف شہروں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ثقافتی اور تکنیکی ترقی کی کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تہذیب تمام فطرت یعنی نیچر پر انسانی کنٹرول کو بڑھاتی ہے۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں ابتدائی تہذیبوں کی تشکیل اس وقت ہوئی جب لوگ شہری بستیوں میں اکٹھے ہونے لگے۔ میسوپوٹیمیا میں واقع سومر پہلی مشہور پیچیدہ تہذیب ہے جس نے 4000 سال قبل مسیح میں پہلی شہری ریاستوں کی بنیاد رکھی۔ یہ علاقہ سومر میسوپوٹیمیا کے جنوبی حصے میں دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے، جو بعد میں بیبلونیا یعنی بابل کہلایا اور جسے آج ہم عراق کہتے ہیں۔ انہی شہروں میں تحریر کی قدیم ترین شکل ظاہر ہوئی جسے کیونیفارم اسکرپٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کیونیفارم اسکرپٹ مٹی کی تختیوں پر تحریر کیا جاتا تھا۔ پہلے گیلی مٹی کو ایک تختی کی شکل دی جاتی تھی۔ تختی میں سمبلز بنانے کے لیے لکڑی سے بنے سٹائلس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر تختی کو سخت ہونے کے لیے ہوا لگوائی جاتی تھی اور دھوپ میں رکھ دیتے تھے۔ ان تختیوں کو آج سومیرین ٹیبلٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ برٹش میوزیم کے ماہرین آثار قدیمہ نے ایسی تقریباً 30,000 سومیرین ٹیبلٹس دریافت کیں، جن کے ساتھ ساتھ ہزاروں جادوئی، طبی، ادبی اور لغوی تحریریں بھی موجود تھیں۔ اس کے بعد دریائے نیل کے ساتھ مصری تہذیب کے آثار ملتے ہیں جو لگ بھگ 3000 سال قبل مسیح پرانی تہذیب مانی جاتی ہے۔ مصری تہذیب نے بعد میں آنے والی تہذیبوں کو معاشرتی درجہ بندیوں یعنی سوشل سٹریٹیفیکیشن کا نظام منتقل کیا، جس میں سماجی حیثیت واضح طور پر ظاہر کی گئی تھی۔ قدیم مصر میں تمام سماجی طبقوں کے مردوں اور عورتوں کو قانون کے تحت بنیادی طور پر برابر سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ادنا ترین کسان بھی وزیر اور اس کی عدالت سے ازالہ کے لیے درخواست کرنے کا حقدار تھا۔ قدیم مصری خواتین کو ذاتی انتخاب، قانونی حقوق اور کامیابی کے مواقع بڑے پیمانے پر میسر تھے۔ ان آزادیوں کے باوجود مصری خواتین اکثر سرکاری انتظامیہ میں حصہ نہیں لیتی تھیں۔
2500 سال قبل مسیح میں دریائے سندھ کے کنارے انڈس ویلی سویلائزیشن وجود میں آئی۔ قدیم مصر اور میسوپوٹیمیا کے ساتھ مل کر یہ مشرقی اور جنوبی ایشیا کی 3 ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک تھی، اور رقبے کے لحاظ سے یہ سب سے زیادہ وسیع تھی۔ یہ تہذیب آج کے شمال مشرقی افغانستان سے لے کر پاکستان کے زیادہ تر حصے اور شمال مغربی ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی باقیات ہڑپا اور موہنجو داڑو کی شکل میں آج بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ وادی سندھ کے لوگوں کے مذہب اور عقائد کے نظام کو کافی توجہ ملی ہے، جس کی جھلک آج کے ہندوستانی مذاہب اور مذہبی رسومات میں واضح نظر آتی ہے۔ ان تمام تہذیبوں کی الگ الگ ثقافتوں نے مختلف طریقوں سے پہیے، میتھمیٹکس، کانسی کا کام یعنی برونز ورکنگ، باد بانی کشتیاں، کمہار کا پہیا یعنی پاٹرز ویل، اور عمارتیں تعمیر کی۔ بارہ سو سال قبل مسیح کے آس پاس آئرن ایج کا آغاز ہوا، جس کے دوران متعدد نئی تہذیبیں ابھری جو 8ویں سے 3ری صدی قبل مسیح کے دور میں اختتام پذیر ہوئی۔ ان تہذیبوں میں سب سے نمایاں حیثیت ایرانی سلطنت کو حاصل ہے، جس کی بنیاد 550 سال قبل مسیح میں سائرس دی گریٹ نے رکھی۔ اس پہلی ایرانی سلطنت کو اکیمنید ایمپائر کہا جاتا ہے۔ اکیمنید ایمپائر سینٹرلائزڈ بیوروکریٹک ایڈمنسٹریشن یعنی افسر شاہی انتظامیہ کا ایک کامیاب ماڈل نافذ کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس تہذیب نے وسیع پیمانے پر ملٹی کلچرل پالیسی کا آغاز کیا، جس میں سڑکوں کا نظام، ڈاک کا نظام، اپنے تمام علاقوں میں ایک سرکاری زبان کا استعمال اور سول سروسز کی ترقی اور ایک بڑی پیشہ ورانہ فوج شامل ہے۔ سائرس دی گریٹ کی قیادت میں اکیمنید ایمپائر انسانی تاریخ کی پہلی سپر پاور بنی۔ جرمن فلاسفر کارل جسپرز نے آئرن ایج کو ایکزیل ایج قرار دیا، جسے کلاسیکل تہذیب یعنی کلاسیکل سویلائزیشن کی طرف ایک اہم عبوری مرحلے کے طور پر پیش کیا گیا۔ کلاسیکل تہذیب ثقافتی تاریخ کا وہ دور ہے جو بحیرہ روم پر مرکوز قدیم یونان اور قدیم روم کی آپس میں جڑی ہوئی تہذیبوں پر مشتمل ہے، جسے گریکو رومن دنیا کہا جاتا ہے۔ ماڈرن سویلائزیشن یعنی جدید تہذیب کی طرف ایک بڑی تکنیکی اور ثقافتی منتقلی کا آغاز تقریباً 1500 عیسوی میں مغربی یورپ میں ہوا۔ اس کے آغاز سے سائنس اور قانون کے لیے نئے نقطۂ نظر دنیا بھر میں تیزی سے پھیل گئے، جس نے اس دور کی موجودہ ٹیکنالوجی اور صنعتی معاشرے میں پرانی ثقافتوں کو شامل کیا۔ جدید تہذیب اخبارات، ٹیلی گراف، ٹیلی فون اور ذرائع ابلاغ کی دیگر اقسام کے بڑھتے ہوئے استعمال پر مشتمل ہے، جس نے وسیع پیمانے پر بات چیت کی ترقی کو متاثر کیا۔ صنعتی سرمایہ داری کے نام پر جدیدیت یعنی ماڈرنائزیشن میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔ ماڈرنسٹ آرٹس اور انفرادی تخلیقی صلاحیتوں نے ایک نئے جدید دور کا آغاز کیا۔
لیوٹارڈ اور باؤڈر لارڈ جیسے کچھ مصنفین کا خیال ہے کہ جدیدیت 20ویں صدی کے وسط یا آخر میں اختتام پذیر ہوئی، اور اس طرح آج ہم سب ماڈرنائزیشن کے بعد کے دور یعنی پوسٹ ماڈرنزم کی تہذیب کی مختلف ثقافتوں کے انسان ہیں۔ پوسٹ ماڈرنزم کی تہذیب میں دور حاضر کی متعدد تحریک کو اینٹی آئیڈیالوجیکل آئیڈیاز یعنی مخالف نظریات سمجھا جاتا ہے، جن میں ریشل ایکوالٹی موومنٹ، فیمنسٹ موومنٹ، گے رائٹس موومنٹ اور پیس موومنٹ شامل ہیں۔ کلچرل ہسٹورین مورس برمن کا خیال ہے کہ موجودہ نظام تیزی سے ایک ایسی صورتحال کی جانب بڑھ رہا ہے جہاں بھاری خسارے اور کھوکھلی معیشت کے ساتھ جسمانی، سماجی، معاشی اور سیاسی طور پر اس نظام کا تسلسل ناممکن ہے۔ ویورز، اگر غور کیا جائے تو مورس برمن کا یہ خیال درست معلوم ہوتا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک کو بھاری خساروں کا سامنا ہے، جس میں آج کی سپر پاورز یعنی چین، روس اور امریکہ بھی شامل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام معیشتیں مصنوعی ہیں اور کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ یہ بات تو برحق ہے کہ آنے والا کل کیسا ہوگا یہ صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، مگر اس حقیقت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارا آج ہمارے آنے والے کل کی بنیاد رکھتا ہے۔ ہمارے مستقبل کا انحصار ہمارے آج کے لیے گئے فیصلوں پر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا آپ کا شکریہ۔ اس سفر میں میرا ساتھ دینے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔